جب بھی اس طرح کا موسم ہوگا دنیا کے کسی بھی خطے میں تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی. ہمارے ساتھ بہت سے محکمے مل کر کام کرتے ہیں. انڈسٹریز کا جو سیکٹر ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے انڈر آتا ہے. پھر ڈسٹ پارٹیکلرز کے لیے ہمارے ساتھ کام کرتا ہے لوکل گورنمنٹ کا محکمہ. مکمل چھٹکارا اس سے حاصل صرف گورنمنٹ کے کام کرنے سے نہیں ہوگا. بات ہے بیہیویئرل چینج کی. ہم آلودگی پر قابو نہیں پا سکیں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجیٹل. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر تحفظ ماحولیات باؤ رضوان صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر، پاکستان میں بلکہ خاص طور پر پنجاب میں جیسے سردیاں قریب آتی ہیں تو اسموک کا جو ایشو ہے بہت زیادہ نظر آتا ہے اور شہری جو ہیں اس سے کافی پریشان ہو رہے ہیں. اس سے آنکھوں کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں بھی اس سے پیدا ہو رہی ہے. کیا آپ کا جو ادارہ ہے کیا کام کر رہا ہے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب بھی اس طرح کا موسم ہوگا دنیا کے کسی بھی خطے میں تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی. اور جہاں تک آپ نے میرے محکمے کی بات کی تو آپ بالکل جانتے ہیں کہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ بیسیکلی ایک مانیٹرنگ باڈی ہے. ہمارے ساتھ بہت سے محکمے مل کر کام کرتے ہیں. جس طرح انڈسٹریز کا جو سیکٹر ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے اندر آتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو 43% اس پولوشن میں کردار ہوتا ہے وہ وہیکلر امیشن کا ہوتا ہے، یعنی کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے. پھر ڈسٹ پارٹیکلرز کے لیے ہمارے ساتھ کام کرتا ہے لوکل گورنمنٹ کا محکمہ. اسی طرح جو اسٹبل برننگ ہے اس کے لیے محکمہ زراعت ہے. تو ہم تمام محکموں کو ڈائریکشنز بھی جاری کرتے ہیں اور ان سے آنے والے دنوں میں اسموگ سے مقابلہ کرنے کے لیے یا پولوشن سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کا پلان بھی لیتے ہیں. سر، یہ بتا دیں کہ ابھی جو اسموگ فضا میں ہے بڑی زیادہ، شہری جس سے پریشان ہو رہے ہیں، اس کو ختم ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ مطلب کہ ہر سال ہمیں یہ ایشو نظر آتا ہے. ابھی آپ کیونکہ وزیر ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کیونکہ آپ آج کل بڑی زیادہ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، تو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے یہ سارا معاملہ جو ہے ختم ہونے میں، ایک فضا ہمیں پرسکون ملے؟ جی، آپ نے بڑا گہرا سوال کر دیا ہے اور میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک اگر آپ پوچھیں گے مکمل چھٹکارے کی بات، تو میں بڑا ہمبلی یہ عرض کروں گا کہ مکمل چھٹکارا اس سے حاصل صرف گورنمنٹ کے کام کرنے سے نہیں ہوگا. اس میں ہمیں تمام اس سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. تب مطلب جب تک ہمارا یہ بات ہے بیہیویئرل چینج کی، ہمیں اپنے بیہیویئرس کو چینج کرنا پڑے گا. اگر کسی بھی لوکیلٹی میں کہیں پر بھی سب کوڑے کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی جائے گی تو ہم آلودگی پر قابو نہیں پا سکیں گے. سر، یہ بتائیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ کا جو خالی محکمہ ہے وہ اس کام کے لیے نہیں ہے. LWMC ہے، اس کو چاہیے کوڑا اٹھائے. باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے. PDM میں کا بھی اس میں رول ہوا ہے اور سب کام اپنے طور پہ بتا رہے ہیں کہ کر بھی رہے ہیں. لیکن سر، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ صرف محکموں کی غلطی ہے یا عوام کا ایک بیہیو ہے؟ اور ایک یہ بھی وجہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لاہور میں پودے تھے، درخت تھے لگائے گئے، وہ کاٹ دیے گئے ہیں بڑی بے رحمی کے ساتھ. تو اس وجہ سے بھی یہ معاملہ جو ہے اب اسموک ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے اگر 10 سال پہلے چلے جائیں تو یہ معاملہ نہیں تھا. تو یہ کیا درخت کاٹنے کی وجہ سے ہے یا گندگی نہیں اٹھاتے؟ اب کیا مسئلہ؟ دیکھیں، بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر آپ 10 سال پہلے دیکھیں تو نہ اتنی آبادی تھی، نہ اتنی گاڑیاں تھیں اور نہ ہی اتنی فیکٹریز تھیں. جہاں تک درختوں کی بات ہے وہ بالکل میٹر کرتی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے گلوبل وارمنگ کا. ہمارے موسم تبدیل ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں، نومبر میں اگر ہم کھڑے ہیں، نہ آپ نے سویٹر پہنا ہے نہ میں نے پہنا ہے، نومبر ختم ہونے والا ہے. 10 سال پہلے ایسے حالات نہیں ہوتے تھے. تو بہت سارے فیکٹرز اکٹھے ہو کر اس طرح کا ایک ایک آپ اس کو مصیبت کہہ لیں، اس کو تکلیف کہہ لیں، وہ بن گئی ہے. لیکن اگر آپ کسی ایک چیز کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو ایسی بات نہیں ہے. سر، یہ بتائیے گا کہ جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے سنا کہ اب گاڑیاں جو ہیں سڑکوں پہ کم نظر آئیں گی، جو جفت اس کے نمبر پلیٹ ہیں وہ آئیں گی. ایک دن آپ جو ہیں دوسرے نمبر پلیٹ والی گاڑیاں نکال لیں گے. پھر جو ہے زگ زیگ بھٹے کر دیے گئے، فیکٹریوں کو شہری علاقوں سے دور لے کے جا رہے ہیں. تو اس بار کیا جو ہے آپ کام کر رہے ہیں؟ کیا میٹنگ اجلاس میں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے تھوڑا کم ہی ہو جائے؟ دیکھیں، اس میں عرض کروں گا جی کہ یہ جو آپ نے ڈفرینٹ نمبرز کی بات کی یا آلٹرنیٹ ڈیز میں گاڑیاں نکالنے کی بات کی، یہ وقتی حال ہیں. میرے خیال کے مطابق ٹرانسپورٹ کی امیشنز کو کسی بہت سارے حد تک کم کرنے کا صرف ایک حل ہے، وہ ہے
جو ہماری لوکل ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ کی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، جب تک ہم اپنے بیہیویئر میں چینج نہیں لے کے آئیں گے، ہم اگر پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز نہیں کریں گے اور اس کو یوز کرنے میں حقارت محسوس نہیں کریں گے، تب تک یہ چیزیں آپ دیکھیں نا، ایک گاڑی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کبھی ایک بندہ جا رہا ہوگا، کبھی 2 یا 3 یا 4 میکسیمم 5 بھی ہوں گے، لیکن گاڑیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اگر کوئی ایک فرد گاڑی میں جا رہا ہے اور وہ یہ فیل کرے اگر کہ نہیں مجھے پبلک ٹرانسپورٹ میں جانا چاہیے، تو اس میں اگر 50 لوگ بھی بیٹھے ہیں اور اگر 25 گاڑیاں بھی کام ہو گئی ہیں، تو آپ ذرا سوچیں اس کا امپیکٹ کیا آئے گا۔ تو سب سے ضروری ہے ہمیں اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا۔ اچھا سر، یہ ایک لاسٹ پہ بتا دیں کہ اسموک کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، سر آپ کا ایک شکوہ بھی تھا کہ آپ کے ادارے کو، آپ کے محکمے کو فنڈ کی جو ہے کمی کا سامنا ہے، بہت سے دوسرے محکمے بھی ہیں جن کو یہ شکایت رہتی ہے، تو کیا اس کے اوپر کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات ہوئی؟ کیونکہ آپ کا جو محکمہ اس وقت فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے، آپ کو تو فنڈ زیادہ دینے چاہیے، تو اس کے اوپر کوئی کام ہو؟ دیکھیں، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو میرا محکمہ ہے، جس کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، اس کا کام جو ہمیں آلودگی، یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت اس کی ہونے چاہیے، جیسے ہمارے وردی پرائم منسٹر کا ایک ویژن ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر اس طرح سے اس کو نہیں لیا گیا۔ ہماری جو بیسک جو نیڈز ہیں، جیسے کہ ہماری لیب ہے جو کہ اس محکمے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر ہماری لیب ہی ٹھیک نہیں ہوگی، ہم کہیں ڈٹرمن ہی نہیں کر سکتے کہ یہاں پر ایمیشنز ہیں یا نہیں، تو ہمیں کارروائی کرنے میں بہت زیادہ تکلیف آتی ہے۔ ابھی لاسٹ میٹنگ میں ہم نے ریکویسٹ کی اپنے لیب کے لیے، ہم نے پیسے مانگے، تو ویری کائنڈ آف فائنانس منسٹر، انہوں نے اسی وقت اس کی اپروول دیا، وہ انشاءاللہ۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آتی جا رہی ہے ہر چیز میں، اور جہاں تک کمیوں کی بات ہے، دیکھیں مکمل ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی چیزوں میں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جہاں پر بھی کوئی ہمیں تکلیف آتی ہے، ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو نارملی وہ ریلیف ہمیں مل جاتا ہے۔ سر ایک آخری، عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اور دوسرا سر، یوتھ ہماری جو اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹیز میں، جو سائنس کے ریسرچ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے آپ نہیں سمجھتے کہ یونیورسٹیز کے وی سی کو، ڈپارٹمنٹ کے ہیڈس کو چاہیے کہ ایسے موسم کے اوپر وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جو ہے فرنٹ فٹ پہ لائیں، ان کو جو ہے پیسے دیں، ان کو بجٹ دیں، اور ان سے بھی کام کروایا جائے اسموک کے اوپر، ان سے لیب میں کوئی ایسی ریسرچ کروائی جائے کہ اس کو ختم کیسے کروانا ہے یا کیوں یہ ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ ہمارے سائنس کچھ نہیں کر رہی اس حوالے سے۔ اور آخری سر پیغام جو عوام کو دینا چاہیے، کیونکہ بیسک جو ہے عوام نے ہی سارا کام جو ہے سنبھالنا۔ دیکھیں، میں یہ عرض کروں کہ ہماری ڈفرینٹ یونیورسٹی، جیسے لمز ہے، پنجاب یونیورسٹی، اس پہ بہت سا کام ہو رہا ہے اس پہ، اور مجھ سے آ کر جو ہمارے دوست ہیں وہ ملتے بھی ہیں، اور جو آئیڈیاز وہ ہمیں دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں اپنے ڈائریکٹرز کے ساتھ، اور ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے پاس پی ایچ ڈیز ہیں، اور ہم نے بہت سی چیزیں مل کر ٹھیک بھی کی ہیں۔ جہاں تک عوام کے لیے پیغام کی بات ہے، تو بڑا سادہ ہے، بہت ہی سادہ، کہ ہر ایک شخص کو، ہر ایک فرد کو اپنا رول ادا کرنا ہے آلودگی کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ یہی ایک فضا ہے جس میں ہر کسی نے سانس لینا ہے۔ اور اگر ہم صرف یہ سوچ لیں کہ ہم آلودگی کم کرنے کے لیے جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے اس کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے، وہ کسی پہ احسان نہیں ہم کر رہے، تو اس کے لیے کام کرنا اس سے آسان کام اور کوئی نہیں۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ ہر فرد اپنا رول پلے کرے، اور تاکہ ہماری آنے والے نسلیں، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ اپنی صحت کو اس لیے خراب نہ کریں کہ ہماری فضا آلودہ ہے۔ بہت گہری اور بالکل ٹھیک بات کی ہے وزیر صاحب نے بھی، کہ یہ جو ہر شہری کا حق بنتا ہے اس میں کہ وہ اپنا حصہ اس میں ڈالے، کیونکہ کوڑے کو آگ نہ لگائے، اور باقی معاملات بھی، گاڑیاں جو ہیں بڑی زیادہ ہیں باہر، ٹریفک کی مسائل بھی ہیں جس کی وجہ سے اسموک بڑی زیادہ بنتی ہیں۔ تو یہی آخری پیغام ہے کہ بالکل ہر شہری کو اپنا اس میں حصہ ڈالنا ہے، تاکہ اسموک جو ہے اسے ہم جو مل کے لڑیں۔ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے، اب یہ سب نے مل کے جو ہے جنگ جیتنی ہے۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔